تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے. تو صدقہ جاریہ کا مصرف اللہ نے ہر ایمان والے کے لیے ایک اچھی چیز جو ہے پیدا کر دی کہ آپ جو ہے زندگی میں تو نیک عمل کرتے تھے لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں جاری رہیں. اللہ نے یہ صدقہ جاریہ کا مصرف باقی رکھا. اور دوسری چیز فرمایا کہ نیک اولاد، کہ ہم مر گئے لیکن نیک اولاد کو چھوڑ گئے تو جب وہ نماز پڑھے گی، وہ دعا کرے گی ہمارے لیے، تو ہمارے نامہ اعمال میں اس کیا کی جائیں گی؟ نیکیاں لکھی جائیں گی. اور تیسری چیز کیا فرمایا کہ او علم ينتفع به، کہ ہم نے کسی کو دین کا علم پڑھا دیا اور وہ دین کے علم کی وجہ سے کیا کیا، اس نے آگے پڑھایا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے نا، کہ ہمارا کوئی رشتہ دار مر گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قبر ٹھنڈی ہو، ہم کیا چاہتے ہیں اس کی قبر ٹھنڈی ہو، تو ہم اس کی طرف سے ایصال ثواب کریں تو اس کا پھل اس کو فوراً ملے گا، اس کا پھل اس کو فوراً ملے گا. یہ بالکل قرآن اور حدیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس کے لیے جو ہے آپ تعاون کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھائی دین سے جڑنے کی کوشش کریں. آخری بات میں بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ حدیث میں ہے کہ جس بستی میں مسجد ہو اور اس مسجد والے، اس محلے والے مسجد کو آباد کریں تو وہ مسجد ان کے لیے دعا کرتی ہے. ان کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے. اور اللہ کی طرف سے جتنی آسمان سے آفتیں، بلائیں، پریشانیاں نازل ہونے والی ہوتی ہیں تو اس مسجد کی دعا کی برکت سے اللہ پاک ان ساری پریشانیوں کو جو ہے مسجد کے اوپر سے ٹال دیتے. اور اگر خدا نہ خواستہ مسجد میں محلے والے آئے نہیں اور مسجد میں جالے پڑے ہیں، ہے نا، مسجد کس کا گھر ہے جی؟ ہے تو خدا کا گھر، لیکن کون آباد کرے گا؟ اللہ کوئی مخلوق آسمان سے بھیجے وہ آباد کرے گی، ہم تو نہیں کر سکتے. کیوں کہ ہم کاروبار میں لگے ہیں. تو میرے دوستو اللہ ہماری حفاظت کرے اور اللہ ہمیں معاف کرے. اگر کسی بستی میں مسجد ویران ہو گئی اور محلے والوں نے اس کی آبادی کی کوشش نہیں کی تو یہی مسجد محلے کی بربادی کی دعا کرتی ہے، بد دعا کرتی ہے. یہی مسجد محلے کی بربادی کی دعا کرتی ہے. پھر اللہ کی طرف سے وہ عذاب آتے ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا، جن کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے ہمارے اس معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکے، برسوں نمازی بن نہ سکے. تو اللہ سے ہم جو ہے معافی مانگیں. جو مسجد میں نہیں آتے اور جو حضرات آتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، جو بڑے بچے ہیں ان کو لے کر آئیں. بھائی جاؤ، آپ اگر کسی وقت مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو بچوں کو بھیجو کہ جاؤ بیٹا مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ. اور اس کے لیے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ مسجد کی آبادی کی شکل کی ایک ضروری چیز یہ ہے کہ مسجد کا انتظام درست ہو. وہ کیا کہ مسجد کے اندر ٹائم ٹیبل ہو کہ مسجد میں کس نماز کے وقت کس وقت اذان ہوگی اور کس وقت جماعت ہوگی. ٹائم ٹیبل فکس ہوگا، متعین ہوگا، تو جو حضرات نماز پڑھنے والے آنے والے ہوں گے وہ نماز میں آ سکیں گے. تو مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے تو اگر ہم یہ چاہیں متعین کر دیں کہ 1:30 بجے اذان ہوگی اور 2 بجے جماعت ہوگی تو یہ لکھا ہوا ہوگا
تو جو آنے والے ہوں گے وہ آ سکیں گے. ہیں عشاء کی نماز ہے تو سارے گھروں میں ہیں، آ سکتے ہیں. تو اس میں اول وقت میں ہم کیا کریں کہ اذان رکھیں اور 15 منٹ بعد جو ہے جماعت رکھ دیں، تو انشاءاللہ ہماری مسجد آباد ہوگی. اور فجر میں جو ہے آخری وقت میں ہم نماز پڑھ لیں ہیں طلوع آفتاب سے 20-25 منٹ پہلے. اور اذان تو ہوتی ہے لیکن 20-25 منٹ پہلے ہم سارے پہنچے محلے والے تو نماز پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی محلے کے اوپر برکت آئے گی اور رحمت نازل ہوگی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. تو ایسا کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اور پورے محلے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے ہماری اولادوں اور نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس کو ہمارے لیے اللہ پاک اور ہمارے تمام مرحومین کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے. بسم اللہ دو جانوں بیٹھے درود شریف پڑھ لیں، تھوڑی دعا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد بما ہدیتنا، اللہم لک الحمد بما اکرمتنا، اللہم لک الحمد بما سترتنا، اللہم لک الحمد بالقرآن، اللہم لک الحمد بالاہل والمال، اللہم لک الحمد اذا رضیت یا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. مولا کریم ہماری حاضری کو قبول فرما. ہم جو آپ کے گھر میں اس وقت بیٹھے ہیں یا اللہ یہ محض آپ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی درست فرما دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ہم نے جو دین کی بات کہی سنی، یا اللہ کہنے اور سننے کو قبول فرما. اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، اس کو ہمارے لیے فکر آخرت کا ذریعہ بنا، اعمال صالحہ کی توفیق کا ذریعہ بنا. یا اللہ جتنے حضرات یہاں حاضر ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے. یا اللہ جو آبادی کی کوشش کر رہے ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ مولانا شکیل صاحب جو یہاں مکتب پڑھا رہے ہیں ان کے پڑھانے کو قبول فرما، ان کی سب محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی محنتوں کو لوگوں کے دین کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس علاقے میں ہدایت کو عام فرما. یا اللہ دینی تعلیم کو عام فرما، کفر شرک اور بدعات کو ختم فرما. ہمیں اور پوری امت کو کفر اور شرک سے نفرت عطا فرما، بدعات سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما. ہمیں اپنے دین کی عظمت نصیب فرما، سنت کی عظمت نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی یا اللہ تمام جائز تمناؤں کو، جائز حاجات کو پوری فرما. حاضرین مجلس کے دور قریب کے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں آج وہ ایک ایک نیکی کے محتاج ہیں. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ہم حاضرین کو آخرت کی فکر نصیب فرما. یا اللہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے. جس کے مقدر میں ہوگا اسے ملے گا، جس کے مقدر میں نہیں ہے اسے نہیں ملے گا. یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما.
یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، اپنی رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو دیندار بنا، ہمیں قرآن کی تعلیم کی عظمت نصیب فرما، ہمیں دینی تعلیم کی عظمت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دینی تعلیم کے لیے اپنا مال دولت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دینی تعلیم کے لیے، دین کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کے لیے استعمال فرما، یا اللہ ہر شر سے، ہر شریر سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے قہر سے، غضب سے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی آندھیوں سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے، سیلابوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس وقت جو طوفانی بارشیں چل رہی ہیں، یا اللہ یہ رحمت نہیں، یہ آپ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ قہر کو رحمت سے بدل دے، یا اللہ اس قہر کو رحمت سے بدل دے، اپنے غصے اور ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہمیں پوری امت کو پناہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلائیاں امت کے لیے مانگی ہمیں اور پوری امت کا اس میں حصہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی سب دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم اور اپنے کلام پاک کی برکت سے اور اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل و صدقہ میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جب دم واپسی ہو، لب پہ ہو ہمارے مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک۔